ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ سے کچھ واقعات، اسباق، سیرت کی رہنمائی ہم لے رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے نام مبارک جو صحیح بخاری کی احادیث میں آئے ہیں کہ جن میں آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 5 نام رکھے ہیں اور میرے 5 نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اس کی خود ہی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد کیا ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور مٹائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعلان سے قبل بھی جو عرب کا معاشرہ، دنیا کے حالات دیکھے تو اعلان نبوت کے بعد آپ نے یہ جہالت اور کفر کے سارے نشانات مٹائے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی زندگی میں جو آپ کی جد و جہد ہے، آپ کی کوشش ہے، اس میں ایک بڑا حصہ مدنی دور میں وہ جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال ہے۔ حالات کے تناظر میں ہم نے گزشتہ 2 خطبات میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ سیرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اسباب اور افراد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کیا ہے، کیسے اترتی ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی اس محنت اور سیرت کے اس گوشے کا تذکرہ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، بدعات، خرافات، رسومات، ان تمام چیزوں کے نام و نشان مٹانے کے لیے، امت کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا راستہ دیا اور آپ کو داعی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی آیت ہے اور اس کے ساتھ دوسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے 7 اوصاف بیان کیے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کر، نبی بنا کر، رسالت دے کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ 2 وصف آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب ہم نے کیا کیا اوصاف دے کر کے بھیجا ہے؟ فرمایا شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرن، آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ 3 اوصاف یہ ہو گئے، اور اگلی آیت میں فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ داعی الی اللہ، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ
اس کے حکم کے ساتھ بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک چمکتا ہوا روشنی پھیلانے والا، روشنی کرنے والا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہاں پہ وصف کیا ہے کہ آپ داعی ہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے رسول پہ اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر سسٹم نہیں اتارا تھا کہ آپ یہ لے کر کے جائیں اور دنیا میں دنیا والوں پہ آپ ایک بٹن کے ساتھ کلک کر کے اپلائی کر دیں تو ہر بندے تک آپ کی دعوت پہنچ جائے گی۔ ایسی بات نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے مکے کے بازاروں میں، وادیوں میں، رشتہ داروں میں، طائف کا سفر کر کے وہاں کے کٹھن حالات برداشت کرتے ہوئے آپ نے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، دین کو پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی محنت ہے۔ اس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑا، قربانیاں دینی پڑیں، آپ کو اس کے لیے تکالیف اٹھانا پڑیں۔ یہ سارے معاملات کو برداشت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے امر سے آپ داعی الی اللہ بنے ہیں۔ اس میں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں داعین الی اللہ کہہ کے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وہ جس کے اپنے رتبے کیا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج سر پہ ہے، سارے نبیوں کی امامت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں کروانے کا اعزاز دیا، امام الانبیاء ہیں، شافع محشر ہیں، قیامت والے دن آپ لوگوں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ رتبہ، یہ عظمت، ایک ایک چیپٹر اللہ کے نبی کا اتنا اعلیٰ بلند و بالا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں مقام آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اپنی ذات کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہیں۔ داعین الی اللہ، میرے نبی کی جو دعوت ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں، صرف اپنا نام مقام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے، اس کی توحید کی طرف بلانے والے، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والے، اور اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کی دعوت دینے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایک چمکتے ہوئے روشن چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو سراج کا لفظ ہے یہ 2 بار سورج کے لیے استعمال کیا ہے۔ سراج کا مطلب چراغ، اور ایک مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، کہ ہم نے سورج کو چراغ بنایا، ایسا چراغ کہ یہ وہاج ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہے، لیکن صرف روشنی نہیں بلکہ اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر تپش ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے کوئی بندہ 1 منٹ کے لیے بھی سورج کی طرف نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ حرارت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہی سراج کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر آپ کو سراج وہاج نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے نبی گرمی دینے والے، تپش دینے والے، جلانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کی روشنی کو اللہ نے منیر کہا ہے۔ یہ روشنی ہے، چمک دمک ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ روشنی، چاند کی روشنی کو منیر کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حرارت نہیں ہوتی، تپش نہیں ہوتی، غصہ نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ایسے چراغ ہیں کہ جس کی روشنی سرور والی ہے، ٹھنڈک والی ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں راحت دینے والی ہے۔ سراجم منیرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
اور یہ چراغ بھی کیسا ہے، جب یہ چراغ روشن ہوا تو دنیا کی ساری روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ سورج کو بھی سراج کہا، مگر وہ آدھے دن، ایک دن کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، رات کو نہیں آتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے چراغ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اب قیامت تک دن ہو یا رات ہو، ایک ایک لمحہ اگر کسی کا چراغ جل رہا ہے، روشنیاں دے رہا ہے، وہ آمینہ کے لال ہیں جسے قرآن نے سراج منیر کہا ہے۔ اور آپ نے اسی لیے کہا وَأَنَا الْمَاحِي، لوگوں میں مٹانے والا ہوں، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میرے آنے پر، میرے جگمگانے پر، میرے اعلان نبوت پر، میرے کلمے پر، میری دعوت پر اللہ تعالیٰ نے کفر کے، شرک کے، ضلالت کے سارے اندھیروں کو مات دے دی ہے۔ اب دنیا میں اگر چمکتا دمکتا عقیدہ باقی ہے، نام باقی ہے، راستہ باقی ہے، منہج باقی ہے، ہدایت صراط مستقیم دینے کے لیے کوئی تعلیمات اور شخصیت باقی ہے، وہ سراج منیر ہیں، آمینہ کے لال ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنایا، دعوت دینے والا۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت میں بہت ساری چیزیں بیان کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ آپ کی دعوت میں آپ کے جذبات کو بیان کیا جائے، دعوت کے انداز کو بیان کیا جائے، کون کون سی جہالت کی باتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے نام لے لے کر کہا کہ یہ امور جاہلیت والے ہیں، ان سے باز آ جائیں، یہ کفر والے ہیں، یہ شرک والے ہیں۔ وہ ایک ایک تعلیم کی بات کریں تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے، وقت ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ ماہی میں ہم ایک جملے پر، ایک نقطے پہ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، آپ نے اپنی دعوت کے ساتھ 23 سال بلا بلا کے اللہ کی طرف لوگوں کو آپ نے نصیحتیں فرما فرما کر کیسے اسلام کے چراغ کو روشن کیا، کفر کو مٹایا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول کا درد کیا ہے، اللہ کے رسول کا احساس کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی بے راہ روی ہے، برائیاں ہیں، عبادات سے دوری ہے، سنتوں کو ترک کیا جاتا ہے، بلکہ معاشرے کی بات کیا کریں، ہم لوگ جو دین کے علمبردار ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل سنت کہتے ہیں، آج ہماری غمی خوشی میں پردے کے وہ معیار نہیں، سوچنے کے وہ انداز نہیں، نمازوں میں وہ خشوع خضوع نہیں، سنتوں پہ چلنے کی وہ تڑپ اور لگن نہیں۔ کتنے معاملات ہیں کہ جہاں پہ ہماری زبانوں پر بھی ٹیپ لگ گئی ہے، سیل ہو چکے ہیں، نہ ہم کسی کو منع کرتے ہیں، نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، بس ایک اصول پہ کھڑے ہیں کہ اپنی چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کا ایک سبب تو یہ ہے ہمارے دلوں سے انسانیت کا، لوگوں کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی ایک حدیث مبارکہ سے وہ احساس ہمیں ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الناس، فرمایا لوگوں میری مثال اور لوگوں کی مثال کہ میں آیا ہوں، میں داعی ہوں، میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلانے والا، اور تم جن کو میں دعوت دے رہا ہوں میرے مخاطب ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری مثال اور لوگوں کی مثال، فرمایا اس بندے کی طرح ہے استوقد نارا، کہ اس بندے نے لکڑیاں جمع کر کے، گیس اکٹھی کر کے، ایندھن جمع کر کے اس نے آگ لگا دی۔ جب یہ آگ بھڑک رہی تھی تو رات کا اندھیرا تھا، آگ جل رہی تھی تو یہ پتنگے، یہ جانور، یہ حشرات، یہ مکھیاں، یہ کیڑے مکوڑے
اس روشنی چمک دمک کی طرف بڑی تیزی سے آ رہے تھے، وہ انہیں ہٹا رہا تھا، لیکن یہ قریب آ کر آگ میں جل کے اس میں گر رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بس میری مثال بھی یہی ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، دمک رہی ہے، اس کی چمک ہے، دنیا کی برائیاں ہیں، اللہ سے دوری ہے، تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں داخل ہو رہے ہو، میں اس کے کنارے پہ کھڑا ہو کر انا آخذ بحجازکم، میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم جہنم میں جانے چاہتے ہو، تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، تم گر رہے ہو جہنم میں، اور میں تمہاری پشتیں پکڑ کر میں کھینچ کھینچ کر تمہیں آگ سے پیچھے کر رہا ہوں، میں تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں روزے کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں عقیدے کی دعوت دیتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں وہ جو بندہ ہے یہاں پہ کھڑا آگ پر، وہ جانوروں کو حشرات کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک درد ہے کہ یہ آگ میں جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم بھی آگ پہ کھڑے ہو، تم بھی اس میں جا رہے ہو، میں تمہیں کھینچ کھینچ کے لا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اتنی مشقت کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے دل میں، آپ کے قلب میں اس امت کا درد ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی دعوت اس ایک احساس اور درد پہ کھڑی ہے۔ اگر آج ہم دعوت نہیں دیتے، اصلاح نہیں کرتے، آج ہمارے اندر امت کا درد نہیں، ہم بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، آپ کا یہ احساس کس قدر عیا ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ اب میں مسلم کی پڑھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ابراہیم ہے، اور اس کے آخر میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ان کی دعائیں ہیں، انہوں نے رب سے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس شہر کو، مکے کو، حرم کو امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی بچا دے، میری اولاد کو بھی بچا دے۔ درد کتنا ہے، احساس کتنا ہے، کس سے بچا دے؟ بت پرستی سے بچا دے، صنم پرستی سے بچا دے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنی بھی آیات ہیں، اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ جو صنم پرستی ہے، بت پرستی ہے، انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو تو میری پیروی کرے، میری دعوت پر چلے، میرے نقش قدم پہ چلے، وہ تو مجھ میں سے ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یا اللہ جس نے میری پیروی نہ کی، جو میری اولاد میں سے، میری امت میں سے میری نافرمانی کے راستے پہ چل پڑا، پھر یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت میں ہے کیا وہ ذرا سمجھیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا درد کہ اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ صنم پرستی سے پاک ہو جائے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام بے بس نظر آئے، یا اللہ جو تو میرے راستے پہ چلا وہ تو میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی، یہاں پہ ابراہیم بے بس، کیونکہ جو نافرمان مشرک اس کے لیے تو سفارش نہیں، مغفرت کی دعا نہیں،
تو ابراہیم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، یا اللہ تو جانے، ہاں تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے کہتے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ اگر تو نے انہیں معاف کر دیا تو پھر تو کمال حکمت والا زبردست غالب ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اگر تو انہیں معاف بھی کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے بسی ہے کہ جو لوگ عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، شرک سے نہیں بچ پائیں گے، ان کا معاملہ بھی اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، دونوں آیتیں پڑھی، تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ یہ تو نبی اپنی امتوں کے لیے رو رہے تھے، یہ آیتیں پڑھ کر یا اللہ میری امت، اللہ میری امت، یہ نہیں کہا اللہم اصحابی۔ وہاں پہ موجود کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ۔ وہاں پہ موجود کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ وہاں پہ موجود کون ہیں؟ میرے نبی کے مقتدی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کا نام نہیں لیا، فرمایا اللہم امتی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے آپ کا نام لیا، میرا نام لیا، ہمارے آباء و اجداد کا نام لیا، ہماری آنے والی نسلوں اولادوں کا نام لیا۔ اللہ میری امت، اللہ میری امت، میری امت کا کیا بنے گا؟ تیرے سامنے تو ہم بے بس ہیں۔ صحابی کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو اللہ کے رسول اتنا روئے کہ آپ پہ رکت طاری ہو گئی، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اذهب الى محمد، جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے جبرائیل جائیے، اور ہاں تیرا رب سب جانتا ہے، لیکن آج گواہی پڑ جائے، میرے نبی کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کس پروٹوکول کا اہتمام کیا۔ جبرائیل جائیے، جا کر اپنے نبی سے پوچھئے تجھے کس بات نے رلایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ امت امت، اللہم امتی۔ تو جا کے جبرائیل نے یہ بات اللہ کو بتا دی۔ اللہ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جائیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، محمد کریم کے پاس جائیے، اور انہیں جا کر میرا پیغام دیں، یہ جو آپ کے دل میں درد اور احساس ہے امت کا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے، ہم تجھے بھولیں گے نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی تو جیسے کہتا چلا جائے گا تیرا رب تجھے وہی چیز عطا کر دے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دیکھیے اور آپ کا احساس دیکھیے۔ اور ایک شاعر نے کیا پیاری بات کہی، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، رات بھر اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دعوت میں اللہ کے رسول کا درد ہے، آپ کا احساس ہے اپنی امت کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ کے رسول بس آپ کو افسوس ہے اس بات کا کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیا آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اتنا روتے ہیں، پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، جا جا کے دعوت پیش کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سفر طائف کے بارے میں سنا ہے نا، آج اگر آپ چاہیں تو میرے کہنے پر جنہوں نے طائف نہیں دیکھا
یوٹیوب پہ جائیے اور طائف کی روڈز اور وہاں کی وادی ویلی لکھیں تو آپ کو وہاں کی ویڈیوز ملیں گی۔ آج بھی وہ رستہ مکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے مری سے بھی زیادہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، خطرناک راستے ہیں۔ اب نئے روڈ وہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایسی وادی طائف کہ جہاں پہ جانے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے پیدل سفر کیا، غلام کے ساتھ اونٹ پہ سفر کیا، کیسے سنگریز پہاڑوں سے چلتے ہوئے اللہ کے رسول طائف میں پہنچے کہ مکے والے تو مجھے جھٹلاتے ہیں، میں اس وادی میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام سناؤں۔ آگے سے انہوں نے پلنگ نہیں بچھائے، دعوتیں نہیں کھلائیں، سرداروں نے پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، یہ صنم پرستی، بت پرستی، آبا کا دین چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ السلام کو آگے سے پتھر مارے گئے۔ تصور کریں کہ ایک بندہ خطاب کے لیے جاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتا ہے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے جاتا ہے، کتنے دنوں کا مشکل ترین بلند و بالا سفر طے کرتا ہے، اور آگے سے اس کا یوں استقبال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی غیرت و جلال میں آئیں اور فرشتے کو بھیجیں۔ جبرائیل کہے یہ فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں اس بستی والوں کو کہ جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، رلایا، تکلیف میں مبتلا کیا، خون نکل رہا ہے آپ کے قدمین سے، ابھی پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دیا جائے، لیکن درد دیکھو میرے نبی کا۔ فرمایا نہیں، میں اس موقع پر یہی دعا کرتا ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ میری قوم ہے، دراصل مجھے جانتی نہیں ہے، میرا مقام انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں ہدایت دے دے۔ یہ محمد بن قاسم جو یہاں پہ آیا تھا اسلام لے کر، یہ بنو ثقیف، یہ قبیلہ یہ طائف کا ہے۔ اگر یہ پہاڑوں کے درمیان پیس دیے جاتے، نسلیں پیدا نہ ہوتی ان کی، لیکن اگر ان کے پوتوں میں، پڑ پوتوں میں محمد بن قاسم پیدا ہوا تو یہ دعا میرے حضور کی ہے، یہ دعا اللہ کے رسول کی ہے، یہ ثمر میرے نبی کے صبر کا ہے، یہ درد اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ اور آپ نے کوئی بھی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ کو یقین ہو کہ میں یہ کام کروں، اس ٹریک پہ چلوں، یہ بہانہ اپناؤں اور آگے سے مجھے فائدہ مل سکتا ہے، تو میرے نبی نے کوئی چانس مس نہیں کیا۔ اس کے دلائل تو بڑے ہیں، مگر ایک جھلک دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، وہ کبھی کبھار بیٹھتا تھا، اللہ کے رسول سے اس کا تعارف تھا۔ آپ نے دیکھا وہ نہیں آ رہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہزاروں کی تعداد میں، یہ مدینے والوں میں مسلمانوں کا اجتماع ہو چکا ہے، مگر آپ کی کتنی گہری نظر ہے ایک ایک بندے پر، آپ کتنا گہرا فہم رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نظر نہیں آتا، پتہ چلا وہ بیمار ہے، میرے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس سے جا کر باتیں کی، مانوس ہوئے، تو ساتھ ہی اسے دعوت دے دی، بیٹا قل لا الہ الا اللہ، بچے تو زبان سے اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ بچہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک نظر مہمان کی طرف دیکھتا ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو انداز تھا کہ آپ تیمارداری کے بہانے چلے گئے، اور یہ دلوں پہ کتنا مؤثر ثابت ہوا آپ کا یہ اخلاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر باپ کہتا ہے آتے ابو القاسم، پتھر دل یہودی موم ہو گیا، کہتا ہے ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، فوت ہو جاتا ہے، میرے نبی کو اس کے دنیا سے جانے کا غم بھی ہے، مگر آپ کو خوشی بھی ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے
میں نے کبھی کسی کافر کو کلمہ پڑھایا ہو؟ چلے ہمارے پاس یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت اور آبادی ہے، کافر خال خال ہمیں عیسائی یا ہندو کہیں کہیں ملتے ہیں، تو بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کر دیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کی ساری گلی میں لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد کی گلی میں لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہمارے دل میں یہ درد موجود ہے کہ ہم کبھی ڈور ٹو ڈور گئے ہوں اس محلے میں، جا کر لوگوں سے کہا ہو بھائی مسجد کے دروازے کھلے ہیں، 5 ٹائم نماز اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، آؤ کبھی مسجد میں تشریف لاؤ؟ یہ ہماری بے حسی ہے آج، یہی وجہ کہ آج ہماری مسجدیں ویران، بس وہی روایتی 4 5 10 15 20 نمازی ہوتے ہیں، انہی کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، وہ جب بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں پھر وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں۔ جبکہ رمضان المبارک کی پہلی سحری فجر کی نماز پورے پاکستان میں ہر مسجد چیخ چیخ کے بتاتی ہے، لوگوں اس محلے میں اتنے مسلمان ہیں، اگر یہ سارے نمازی بن جائیں تمہیں مسجدیں بڑی کرنی پڑیں یا زیادہ کرنی پڑیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان چند لوگوں کا منظر دیکھتے ہیں جو رمضان میں پہلا روزہ رکھ کے فجر کی نماز میں مسجدوں میں آتے ہیں۔ آج یہ درد کفر ایسے نہیں مٹے گا۔ اللہ کے نبی وَأَنَا الْمَاحِي فرمایا میں ماہی ہوں، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میرے نبی نے کفر کو مٹانے کے لیے دعوت دی، ہر محاذ پہ دی، ہر انداز میں دی، اور درد پیدا کیا کہ یہ آدم کے بیٹے ہیں، یہ جہنم میں چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ آپ نے کوشش کی اور جس کے نصیب میں ہدایت تھی، جس نے اس بات کو قبول کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا درد ہی تو تھا کہ میرے نبی کی دعوت سب کے لیے تھی، سب کے لیے، اپنے ہوں بیگانے ہوں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، سب کے لیے اللہ کے رسول کی دعوت۔ میرے نبی انٹرنیشنل نبوت لے کر آئے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ جو نبوت ہے نہ ایک بستی کے لیے، نہ علاقے کے لیے، نہ قوم کے لیے، آپ کی یہ دعوت عالمگیر دعوت ہے، پورے جہان کے لیے دعوت ہے، سب کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آپ کا یہ جو درد ٹپکتا ہے، تو اس میں کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کو، میرے نبی کو لوگوں کی نجات کا درد کتنا تھا، احساس کتنا تھا کہ بھئی جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ وہ جو عورت آئی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ کے رسول رب سے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے دے، اس بیماری سے عافیت دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو چاہتی ہے ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، میرے نبی چاہتے اس کو آپشن دیتے ہی نا، آپ کہتے ٹھیک ہے ابھی دعا کرتا ہوں، جیسے بڑے لوگوں نے دعا کی میرے نبی نے دعا فرما دی، لیکن یہاں پہ اس کے لیے گولڈن چانس تھا کہ دنیا میں ہی جنت کا اعلان، تو میرے نبی نے اسے ساتھ یہ بھی آپشن دے دیا اگر تو چاہے تو صبر کرے، صبر تو کرے گی جنت کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، ضمانت میں دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے پاس سے گزرتے ہیں، کہیں بلال ہیں، کہیں آل یاسر ہیں، یہ مکے کی گلیاں ہیں، پتھروں پہ کوئلوں پہ لٹایا گیا، بڑی تکالیف سے گزارا گیا، میرے نبی ایک ایک کو جا کر کہتے ہیں اسبروا آل یاسر، آل یاسر اور یاسر کے گھرانے والوں تم بھی صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، کوئی بات نہیں یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی مگر ٹھکانہ تمہارا جنت ہے، منزل تمہاری جنت ہے۔ یہ ان لوگوں کے پاس آ کر یہ بشارتیں دینا، یہ درد ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ احساس ہے اللہ کے رسول کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے کچھ وصیتیں فرمائیں، اب یہ جو وصیتیں ہیں ان میں بھی درد ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، تمہارے ملازم، تمہارے غلام یا تمہارے ماتحت آنے والی تمہاری بیویاں ہیں، اولادیں ہیں،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا خیال کرنا، اپنی نماز کا خیال کرنا۔ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ساری زندگی نبوت اور دعوت و جہاد میں گزاری، اسلام کے غلبے میں گزاری، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، مگر آخری الفاظ بھی کیا ہیں؟ امت کے لیے دعوت ہے، امت کو نصیحتیں ہیں، امت کے لیے وصیتیں ہیں۔ کہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کے لیے آ جائیں، امت شرک میں مبتلا ہو جائے۔ کبھی کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے رسول یہ وصیتیں کر رہے ہیں، آخری لمحات میں یہ درد ہے، یہ درد ہے دعوت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیٹ کے اوپر کتنا بڑا زخم، نماز کے دوران اللہ کے رسول کے عظیم صحابی امیر المؤمنین 64 لاکھ مربع میل کا 10 سالہ زندگی کا سنہرا دور حکمرانی کا، کہ جس کی آج تک کوئی نظیر تو لا کر دے، عمر بن خطاب جیسے دور کی۔ یہ وہ ہیں کہ نماز کے دوران یہودیوں عیسائیوں کی سازش سے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ فجر کی نماز میں پیٹ میں اتنا بڑا زخم ہے کہ گھر میں لا کر دودھ پلاتے ہیں تو پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ 3 دن زخمی حالت میں۔ بھائی ایک چھوٹا سا زخم لگا ہو نا تو بندہ تڑپتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہم بھی عیادتوں کے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں ہوتی، کرب میں وقت گزرتا ہے۔ یہ پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، اتنا شدید حملہ۔ لیکن اسی موسم میں، انہی لمحات میں ایک نوجوان آیا، آ کے حضرت عمر سے کچھ بات کرتا ہے، آپ کی عیادت کرتا ہے، جانے لگا۔ انداز بھی اس کا بڑا پیارا تھا، چچا جان کہہ کے حضرت عمر کو مخاطب کرتا ہے۔ میرے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سیرت پر کہ آپ بھی دنیا سے جاتے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس بندے کو دیکھا، نوجوان پلٹا، اس کا کپڑا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے اسے بلایا، اشارے میں مشکل سے بات کی، کہا اس کو ٹخنوں سے اٹھا لو۔ جان دیکھیں، زخم دیکھیں، مگر درد دیکھیں، کیا درد کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، کل قیامت والے دن یہ جہنم میں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے مردوں کے لیے۔ صرف نماز میں آ کر اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ فرض نہیں ہے، ہمیشہ مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، عورتوں کی اس سے نیچے، چونکہ اس کی جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ عمر بن خطاب اس زخمی حالت میں اس نوجوان کو وصیت کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دل میں درد موجود ہے، احساس موجود ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سیرت کا چیپٹر ہے، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میں مٹانے والا ہوں۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا سراج منیر بن کے آئے، روشن چراغ بن کے آئے کہ جس کے آنے سے دنیا کے سارے چراغ بجھ گئے، کہ جس کے آنے سے اب ہمیں کسی اور کی اتباع و اطاعت کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کے رسول ہمارے لیے دین میں، شریعت میں حجت اور اتھارٹی ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو سب روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں، میرے رسول بھی سراج منیر ہیں، ایسا چمکتا دمکتا سراج، چراغ سورج کی مانند کائنات میں یہ طلوع ہو گئے، اب کسی کی گنجائش نہیں۔ اور آپ کا یہ دعوت کا جو راستہ ہے، جس سے آپ نے 23 سال لوگوں کو بلا بلا کے اللہ کی طرف دعوت دے دے کر ان کی اصلاح کی، یہ درد اور احساس پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں 13 سال اگرچہ مشکل تھے، اگلے 10 سال میں جہاد بھی، جس کو ہم نے گزشتہ بیان کیا، اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا اعلان کر دیا، فتوحات کا آغاز ہو گیا، صحابہ کے لشکر نکلنے شروع ہو گئے، اور کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں میرے نبی کے خطوط کے ذریعے ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ خود گواہی دینے لگے کہ اس نبی کا پرچم ہمارے ان محلات پر بھی لہرانے والا ہے۔ وہ آپ
آپ کی یہ مسلسل جد و جہد تھی، احساس تھا آپ کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔